بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع اول کے مہینے میں ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، مرحوم والدین خوش ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا اس کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے لیے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر سوچئے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں، استغفار، ان کے عہدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کریں؟ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعا، مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک عمل کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایسی صورتیں پڑھنے کا عمل ہے جن کے پڑھنے سے اللہ کے ہاں آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، قبر کا عذاب نہیں ہوتا اور جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہ معاف کرا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولاد کو سلامتی اور اطاعت میں آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت قریب آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟
اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے کی طرف سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دھکتا ہوا لاوا ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دو، ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ بڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہے۔ کیا تو اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دھکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کی دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے، قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 صورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے خود بھی ان صورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایسی صورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کے روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، یہ سورت قرآن کی مکی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، نبوت کی صداقت اور قیامت کے یقین پر مؤثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پر اثر جملوں کے ذریعے دلوں کو مسکر کرتی ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہیں، علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات مستند نہیں، باوجود اس کے کہ سورت کی تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے، اپنے مرحوم والدین کی یاد میں محو ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ کیا اس منظر کا تصور آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر انہیں ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ایصال ثواب کیا جائے تو مجموعی ثواب کا ایصال والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس موقع پر محبت بھرے انداز میں کہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ کبھی تنبیہ کے انداز میں یاد دلائیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور انہیں ایصال ثواب میں دیر نہ کریں، اور کبھی نصیحت کے طور پر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور قدرت ربوت پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کے نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیات ہیں ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ مزید فرمایا کہ جو اس سورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی
کہ ہم اپنے والدین کے لیے یہ پڑھیں۔ جب ایک بیٹا یا بیٹی رات سونے سے پہلے خاموشی سے دل ہی دل میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اس طرح کے سورت پڑھتے وقت ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتا ہے۔ اس دوران وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ جنت بنا سکتی ہے، اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استغفار پر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی نے آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اسی طرح آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو وہاں موجود قریبی ساتھی ان پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ان کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے دست دعا ہوتے ہیں تو پھر قرآن کی یہ سورت بھی اس خیر خیر میں گواہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حضور یہ سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما، اس کے والدین کی بخشش فرما دے۔ لہٰذا ایسی دعائیں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب بنائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تیسری سورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورۃ الاخلاص ایک مختصر سورت، لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم شان کا حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، صمد اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، اور اسے بار بار پڑھنا اللہ کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ کی محبت اور جنت کی زیارت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس سورت کا تحفہ پیش کریں؟ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، یا رب، یہ عمل میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہتر لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 سورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورتیں والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہیں جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتی ہیں۔ دنیا کی مصروفیات میں غافل نہ ہوں، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کا یہ تحفہ ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک سورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟
ایک اور ایمان افروز واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین کرام، سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم سفر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں، اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر ثواب والدین کو پہنچاتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بیچتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو انہیں ان صورتوں کا تحفہ ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہمارا پڑھا ہوا قرآن کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے غضب کا ذکر۔ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔ مشہور کبیرہ گناہوں میں شرک، ناحق قتل، والدین کی نافرمانی، جادو، جھوٹی گواہی، چوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ناحق مال کھانا، رشوت، ظلم، وعدہ خلافی، ترک نماز، بغیر عذر کے روزہ توڑنا اور ناپ تول میں کمی کرنا شامل ہیں۔ قرآن میں کبیرہ گناہوں کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ آخرت میں انسان کے لیے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ کبیرہ گناہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ حدیث میں واضح ذکر ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ سود کھانے والا قیامت کے دن خون کی ندی میں ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے کی قبر میں فرشتہ ہتھوڑے سے اس کے سر پر مارتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات صحیح بخاری و مسلم کی مختلف روایات میں آئی ہیں جنہیں عذاب قبر کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت میں بھی کبیرہ گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شرک کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ناحق قتل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جہنم کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ سود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد جہنم میں جائیں گے۔ اہل ایمان اگر کبیرہ گناہ کرے اور بغیر توبہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ اہل توحید کو اللہ ایک دن معاف فرما دے گا۔ البتہ کبیرہ گناہوں کا حساب سخت ہوگا اور قیامت کے دن یہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں ساتھ آئیں گے۔ کبیرہ گناہ قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ آخرت میں یہ گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سن کر سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔